وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ انزلناہا وفرضناہا وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون۔ یہ ہے وہ سورت جو ہم نے نازل فرمائی اور مقرر کر دی، جس میں ہم نے کھلی آیاتیں احکام اتارے ہیں تاکہ تم یاد رکھو۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے سورت النور 18واں پارہ کی یہ ابتدائی آیات پڑھی گئی ہے۔ یہ سورت نور مدنی ہے اور اس میں کل 64 آیاتیں اور 9 رکوع ہیں۔ اب الحمدللہ اس سورت کا آغاز ہو رہا ہے اور اس درس میں اب سورت کی ایک ابتدائی آیات کی انشاءاللہ تشریح کی جائے گی، یعنی سورۃ انزلناہا وفرضناہا وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون، کہ یہ ایک سورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کو ہم نے مقرر کیا ہے، اور ہم نے اس سورت میں صاف صاف آیاتیں نازل کی ہیں تاکہ تم سمجھو۔ جس سے پہلے سورت کی وجہ تسمیہ، مقام و زمانہ اور نزول، تاریخی پس منظر، موضوع اور مباحث، تعداد رکوعات و آیات وغیرہ بیان کیے جاتے ہیں۔ اس سورت کے 5ویں رکوع کی پہلی آیات میں اللہ نور السماوات والارض کا جملہ آیا ہے، یعنی اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ تو چونکہ اس صورت میں اللہ کے نور کا ذکر ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ النور ہوا۔ یہ مدنی سورت ہے اور 6 ہجری کے آخری نصف میں اس کا مدینہ منورہ میں نزول ہونا بیان کیا گیا ہے۔ ترتیب کے لحاظ سے یہ قرآن پاک کی 24ویں سورت ہے، لیکن باحساب نزول اس کا شمار 105 لکھا جاتا ہے، یعنی قرآن پاک کی کل 114 صورتوں میں سے 104 صورتیں اس سے قبل نازل ہو چکی تھیں، کیونکہ قرآن مجید میں کل صورتیں کتنی ہیں؟ 114 ہیں۔ تو نزول کے لحاظ سے اس سے پہلے 104 صورتیں نازل ہو چکی تھیں اور یہ 105ویں نمبر پر ہے، لیکن قرآن میں ترتیب کے لحاظ سے یہ سورت 24ویں نمبر پر ہے۔ اس میں یعنی 105 صورتیں ہوں گی، تو پھر اس کے بعد 9 صورتیں کو نزول ہوا۔ اس صورت میں جیسا کہ پہلے بیان ہوا ہے شروع میں کہ 64 آیات مبارکہ ہیں اور 9 رکوعات ہیں، 1420 کلمات ہیں اور 6410 حروف ہونا بیان کیے گئے ہیں۔ تاریخی پس منظر، یعنی جن حالات میں اس سورت کا نزول ہوا
مختصراً اس طرح ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو یہاں یہود سے مصالحت کا ایک معاہدہ ہوا، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ وفا فرماتے رہے. لیکن اس وقت چونکہ یہود مدینہ کے رئیس اور بڑے مانے جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اسلام کے روز و افزوں شوکت تو دیکھ کر، اسلام کی کامیابی کو دیکھ کر، لوگوں کا جوک در جوک اسلام میں آنے کو دیکھ کر ان کو سخت غصہ آتا، ان کا حسد بڑھتا. اس لیے وہ ہمیشہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے در پہ آزار رہتے تھے. ان کو جو بھی موقع ملتا آپ وسلم کو تکلیف پہنچانے کا یا دوسرے صحابہ کرام کو، تو وہ اس کو ہاتھ سے نہ جانے دیتے. غزوہ بدر 2 ہجری میں ہوا، جب کفار مکہ کے مقابلے میں مسلمانوں کو اللہ نے ایک بڑی کامیابی عطا فرمائی. تو یہ کامیابی دیکھ کر یہود مدینہ کے غیظ و غضب کی انتہا نہ رہی. وہ زیادہ غضب میں آ گئے، غصے میں آ گئے، ان کا پارا ہائی ہو گیا، ان کا حسد بڑھ گیا. بالآخر انہوں نے اعلانیہ عہد شکنی شروع کر دی. حسد وہ بیماری ہے کہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسد کی بیماری سے محفوظ فرمائے. تو بالآخر انہوں نے عہد شکنیاں شروع کر دی، جس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے مختلف قبائل سے جنگ کی. مقابلہ ہوا تو کچھ قبائل جلاوطن ہو کر شام چلے گئے، کچھ خیبر وغیرہ چلے گئے، اور ادھر قریش مکہ پہلے سے ہی مدینہ کے یہود اور منافقین کو خط لکھا کرتے تھے. بلکہ نہ وہ صرف اسلام اور مسلمانوں کی مخالفت پر انہیں اکساتے تھے، بلکہ یہ بھی دھمکی دیتے تھے کہ اگر تم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے نہ نکالا تو ہم تمہارے ساتھ بھی جنگ کریں گے. گویا قریش مکہ، یہود مدینہ اور منافقین سب کی مجموعی طاقت اسلام کے خلاف کھڑی ہو گئی. بالآخر ذیقعد 5 ہجری میں سب نے پوری قوتیں جمع کر کے یکبارگی مدینہ طیبہ پر حملہ کیا، اور وہ 10,000 آدمیوں کا لشکر جرار لے کر مسلمانوں کو مٹانے کے لیے مدینہ کی طرف بڑھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو جمع کر کے مشورہ فرمایا. حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی کہ کھلے میدان میں نکل کر جنگ کرنا مناسب نہیں، بلکہ جس طرف سے مدینہ کے اندر ان کے گھسنے کا احتمال ہو، ان کے داخل ہونے کا خطرہ ہو، اس طرف خندق کھودی جائے. آج وہ خندق کے نشان موجود ہے. چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو پسند فرمایا اور 3,000 صحابہ کرام کو لے کر خندق کھودنے کے لیے خود بھی کمر بستہ ہو گئے، اور 6 دن میں یہ 5 گز گہری
خندق کس طرح تیار ہوئی؟ کس کے کھودنے میں؟ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فدا ابی و امی کے دست مبارک ایک بڑا حصہ تھا. اور ایک مرتبہ خندق کھودتے ہوئے ایک پتھر کی چٹان نکل آئی، جس کی وجہ سے سب کے سب عاجز ہو گئے، وہ چٹان نہیں ٹوٹتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے ایک کدال مارا تو اس کے ٹکڑے اڑ گئے اور خندق تیار ہو گئی. ادھر کفار کا لشکر آ پہنچا، مدینہ منورہ کا محاصرہ کر لیا، اور تقریباً یہ محاصرہ 1 ماہ تک رہا، اور مدینہ میں مسلمان محصور ہو کر رہ گئے. محاصرے کی وجہ سے مدینہ میں سخت بے چینی پھیل گئی، رسد کی قلت. صحابہ کرام علیہ السلام پر 3 فاقے گزر گئے. ایک روز مضطر ہو کر، مجبور ہو کر صحابہ کرام نے اپنے پیٹ کھول کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلائے کہ سب نے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھ رکھے تھے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تسلی کے لیے جب اپنا شکم مبارک کھول کر دکھایا تو جس پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. ادھر محاصرین جب خندق عبور نہ کر سکے تو وہیں سے انہوں نے تیر اور پتھر برسانا شروع کیے. جانبین سے مسلسل تیر اندازی ہوتی رہی، اور اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 نمازیں قضا ہوئی. غزوہ خندق کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی نمازیں قضا ہوئی؟ 4. بالآخر اللہ تعالیٰ نے اس بے سر و سامان جماعت کی مدد فرمائی. لشکر کفار پر ہوا کے ایک ایسا طوفان مسلط کیا کہ جس نے ان کی فوج کے حواس معطل کر دیے. ان میں افراتفری پھیل گئی. غرض 1 مہینہ تک سر مارنے کے بعد آخر ناکام ہوئے اور واپس چلے گئے. اور ان کے جاتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان صحابہ سے فرما دیا کہ اس سال کے بعد اب قریش تم پر چڑھائی نہیں کریں گے. بس یہ ان کی آخری یلغار تھی، بلکہ اب تم ان پر چڑھائی کرو گے. یعنی جہاں تاریخ کا دھارا بدلتا ہے، یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے تاریخ میں کہ وہ قریش مکہ، وہ مشرکین مکہ اور ان کے ہم نوا جو 5 ہجری تک مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوتے رہے، اور آخر میں غزوہ خندق کے موقع پر وہ آخری بار آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ بات بتا دی کہ اب ان کا جو کردار ہے ختم ہو چکا ہے، اب ہم نے ان پر حملہ کرنا ہے. کیونکہ آپ نے نور نبوت سے دیکھ لیا تھا، اللہ نے آپ کے دل میں القاء کر دیا تھا کہ آپ یہ قریش مکہ جرأت نہیں کریں گے کہ آ کر پھر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوں. یہ گویا اس امر کا اعلان تھا کہ اب اسلام بچاؤ کی نہیں بلکہ اقدام کی لڑائی لڑے گا. پہلے ڈیفنس تھا مسلمانوں کا، اور کفار کو اقدام کے بچاؤ کی لڑائی لڑنی پڑے گی. مشرکین، منافقین اور یہود اب سبھی یہ محسوس کرنے لگے تھے کہ مسلمانوں کو محض ہتھیاروں اور فوج کے بل پر شکست نہیں دی جا سکتی. اس لیے اب دشمنان اسلام کی سرگرمیاں کا رخ جنگی کارروائیوں سے ہٹ کر رذیلانہ حملوں اور داخلی فتنہ انگیزیوں کی طرح پھیر گیا. اور چونکہ یہ خدمت باہر کے دشمنوں کی بنسبت خود مسلمانوں کے اندر گھسے ہوئے منافقین زیادہ اور اچھی طرح انجام دے سکتے تھے، جیسا کہ آج
کل کے آپ دور میں دیکھ رہے ہیں کہ کفر اب بھی اللہ للان اسلام کو مسلمان کو شکست نہیں دے سکتا. ان میں ایسے منافقین اسلام کے لبادے میں آ کر مسلمانوں کے لیے کوئی نہ کوئی فتنہ کھڑا کر دیتے ہیں. حالانکہ وہ اہلکار کس کے ہوتے ہیں؟ اعلی کار کس کے؟ ان کفار کے ہوتے ہیں. کبھی خود کا شملے، کبھی دھماکے، کبھی کیا. تو اس لیے مخالفین اسلام کے اب یہ سازش قرار پائی کہ مدینہ کے منافقین اندر سے فتنہ اٹھائیں اور یہود مشرکین باہر سے ان کا فائدہ اٹھائیں. چنانچہ مدینہ کے منافقین جو بظاہر مسلمان بن کر اسلام میں گلے ملے تھے، ایسے موقعوں کی تلاش میں رہتے کہ جس سے وہ مسلمانوں میں آپس میں بدگمانی پھیلا سکے، تاکہ مسلمانوں کی اتحاد اور نظم اور ان کی اجتماعی قوت میں رکھنا پڑے. آج بھی ہماری یہی حالت ہے. مسلمان تقریباً 60 ممالک ہیں اور ایک پیج پر نہیں ہے. کوئی امریکہ کا اعلی کار ہے، کوئی روس کا اعلی کار ہے، کوئی چین کا ہے، کوئی فرانس کا ہے. آج ہم مسلمان بکھرے ہوئے ہیں اور آپس میں لڑ رہے ہیں. آج دنیا کے جس خطے میں دیکھو مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے. فلسطین میں دیکھو، کشمیر میں دیکھو، افغانستان میں دیکھو، مسلمان نشانہ بننا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ عالم اسلام کی حفاظت فرمائے. چنانچہ منافقین کئی موقعوں پر افراتفری، افراپروازی کا طوفان عظیم لے کر اٹھ کھڑے ہوئے. اس طرح ایک حملہ منافقین نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح کے سلسلے میں بھی کھڑا کیا تھا، مگر مخالفین کے تمام اعتراضات کا دندن شکن جواب وحی الہی نے سورۃ الاحزاب میں دیا، اور اس طرح منافقین کی یہ مہم کامیاب نہ ہوئی، جس کی انشاءاللہ تفصیلات 21ویں پارے سورۃ الاحزاب میں بیان ہوگی. دوسرا جملہ، منافقین نے دوسرا حملہ منافقین نے ہجرت کے 6 سال غزوہ بنی المستلق کے موقع پر کھڑا کیا، جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین کی بابت غلط اور بے بنیاد بدگمانی پھیلائی اور آپ پر تہمت لگا کر بےہودہ خبریں اور افواہیں مسلمانوں میں پھیلائیں. شیطانی وسوسوں نے کام لیا اور کچھ سادہ دل مخلص مسلمان بھی اس بے بنیاد جھوٹ افواہ کے سننے اور دوسروں سے ذکر کرنے میں شامل ہو گئے. یعنی ایک مسلمانوں پر ایک بڑا آزمائش کا دور تھا. منافقین اما عائشہ پر تہمت لگانے میں، کچھ سادہ لو مسلمانوں کو بھی اپنے ساتھ ملانے میں کامیاب ہو گئے تھے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے کی تہمت کی وہی شان ہے جو حضرت مریم صدیقہ علیہ السلام کے قصے کی شان ہے، کہ جس کی تفصیل سورۃ مریم میں گزر چکی ہے. جس طرح حضرت مریم صدیقہ علیہ السلام کی عفت و عصمت پر ایمان لانا فرض ہے، اسی طرح آپ کی عصمت و عزت پر شک کرنا بھی کفر ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی بیویاں تھیں سب امہات المومنین ہیں، سب مسلمانوں کی مائیں ہیں. اگر کسی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی پر جو ہماری جو ہماری امہات ہیں کوئی بھی انگلی اٹھائے گا اس کا ایمان ختم ہو جائے گا. جس طرح حضرت مریم کی صداقت پر ایمان لانا فرض ہے، اس طرح امہات المومنین
اور خصوصاً حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی عفت اور عصمت اور ایمان لانا ہم پر فرض ہے. اس طرح نہیں تو جو آدمی امہات المومنین پر کوئی شک کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والوں پر کوئی شک کرتا ہے، کوئی تہمت لگاتا ہے، کوئی جھوٹا الزام لگاتا ہے، تو اس کا شک کرنا یہ کفر ہے، وہ دار اسلام سے خارج ہے. کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیاں ایسی نہیں ہو سکتی تھی. اور ان دونوں کی عفت و عصمت نص قرآنی سے ثابت ہے، اور نص قرآن کا انکار کفر ہے. یعنی کہ آپ قرآن مجید میں جو حکم واضح ہے اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتے، اس کا انکار کرنا کفر ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت کا شوشہ چھوڑ کر منافقین نے بجک وقت شکار کرنے کی کوشش کی. ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت پر حملہ کیا، دوسری طرف اسلامی وقار کو گرانے کی کوشش کی، اور تیسری طرف مسلمانوں کے اندر کمال درجے کی اتحاد اور نظم و ضبط میں رکھنا پیدا کرنے کا منصوبہ بنایا. یہ تھے وہ حالات جس میں یہ سورت نور نازل ہوئی. اس پس منظر کو سمجھنے کے لیے انشاءاللہ جب آگے ہم سورت نور کی آیات تلاوت مبارک کریں گے تو آپ کو واضح ہو جائے گا. آج بس صرف اتنی ہے. دوبارہ کل بھی ہمارا درس اسی ایک ہی آیات پر ہوگا کہ سورت انزلنا وفرضنا وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون، کہ یہ ایک سورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا اور اس کو ہم نے مقرر کیا، اور ہم نے اس سورت میں صاف صاف آیات نازل کی ہیں تاکہ تم سمجھو. تو یعنی یہ سورت جو ہے اما عائشہ کی عزت اور عفت کی گواہ ہے. اس کی پاک دامنی کے لیے اللہ نے یہ سورت نازل کی تھی کہ لوگوں کبھی امہات المومنین پر الزام مت لگانا، ان کو برا بھلا نہ کہنا، نہیں تو تمہارا ایمان ختم ہو جائے گا. تو انشاءاللہ اسی آیات پر پھر ہم کل دوبارہ مزید انشاءاللہ بیان ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار. یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملت علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. یا اللہ تو جب تک ہمیں زندہ رکھ، ہمیں نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ان نیک عمال کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. یا اللہ ان نیک عمال کا ثواب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی مسلمان جنوں انسوں مرد عورتوں سب کو عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک